السلام علیکم۔ یقیناً آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے مجھے کبھی دیکھا ہے تو آپ کو اس بات کا بھی علم ہوگا کہ میں آپ کا تعارف ان مخلوقات سے کراتا ہوں جنہیں دیکھنا آپ کے اور میرے بس کی بات نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ان مخلوقات کے اور ہم انسانوں کے بیچ میں ایک پردہ رکھا ہے۔ ایسے ہی ایک کہانی جو ایک دوست نے مجھے بھیجی، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ہماری آج کی کہانی کی طرف۔ السلام علیکم فیصل بھائی، میرا نام احمد ہے اور یہ واقعہ آج سے تقریباً 12 سال پرانا ہے۔ میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا جہاں زندگی عام طور پر پرسکون تھی۔ صبح کی ہوا، کھیتوں کی خوشبو اور بچوں کی ہنسی عام منظر تھا، لیکن گاؤں کے باہر ایک ایسا گھر تھا جس کے بارے میں ہر کوئی عجیب و غریب باتیں کرتا تھا۔ یہ گھر تقریباً 15 سال سے خالی پڑا تھا۔ لوگ کہتے تھے وہاں رات کے وقت عجیب آوازیں آتی ہیں، کبھی دروازے زور سے بند ہونے کی آواز، کبھی کسی کے چلنے کی چاپ، اور کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی آہستہ آہستہ رو رہا ہے۔ میں نے بچپن سے یہ سب کہانیاں سنی تھیں، لیکن میں ان باتوں پر زیادہ یقین نہیں کرتا تھا۔ میرا دماغ ہمیشہ تجسس اور حقیقت کی تلاش میں رہتا تھا۔ ایک دن شام کے وقت میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ اچانک کسی نے اس سنسان گھر کا ذکر کر دیا۔ ایک دوست بولا، احمد، اگر تم واقعی بہادر ہو تو ایک رات وہاں گزار کر دیکھو۔ سب ہنسنے لگے، میں بھی ہنس دیا، لیکن پھر میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں جاؤں گا۔ میرے دوستوں نے مذاق سمجھا، لیکن میں سنجیدہ تھا۔ میرے اندر ایک عجیب سا جذبہ جاگا اور مجھے اس گھر کی حقیقت جاننے پر مجبور کر رہا تھا۔ اگلی رات تقریباً 11 بجے میں نے اپنا بیگ تیار کیا۔ اس میں ٹارچ، موبائل، کیمرہ، پانی کی بوتل اور کچھ ضروری چیزیں رکھیں۔ گھر میں سب سو چکے تھے۔ میں آہستہ سے باہر نکلا اور موٹر سائیکل پر اس سنسان گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات بہت خاموش تھی، چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور ہوا میں ایک عجیب سی خشکی تھی۔ کچی سڑک پر چلتے ہوئے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر لمحے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میری ہر حرکت دیکھ رہا ہے۔ چند منٹ بعد وہ گھر میرے سامنے نظر آیا۔ دیواریں ٹوٹی ہوئی تھی، کھڑکیاں شیشوں کے بغیر تھیں۔ مجھے دیکھ کر ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا، لیکن میں نے اپنی ہمت سنبھالی۔ میں نے موٹر سائیکل دور کھڑی کی اور ٹارچ آن کی۔ جیسے ہی میں گھر کے قریب گیا، اندر سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ میں رک گیا۔ چند لمحے کھڑا رہ کر میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید ہوا کی وجہ سے کچھ گرا ہو۔ میں نے دروازہ دھکیلا، دروازہ زور سے کھلا۔ اندھیرے میں داخل ہوتے ہی باسی بدبو محسوس ہوئی، جیسے سالوں سے کوئی یہاں نہیں آیا تھا۔ فرش پر موٹی گرد کی تہ جمی ہوئی تھی۔ ہر قدم پر چھوٹے چھوٹے کچلے ہوئے پرانے شیشے کے ٹکڑے چٹکنے کی آواز دے رہے تھے۔ میں نے کیمرہ آن کیا اور ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ ہر کمرے میں جاتے ہوئے ہوا کی ٹھنڈی لہر میرے گلے سے گزرتی اور کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے کسی نے میرے گرد ہاتھ پھیر دیا ہو۔ ہال کے بیچ میں ایک پرانی لکڑی کی کرسی ہل رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا شاید ہوا کی وجہ سے ہل رہی ہے، لیکن اندر ہوا بالکل نہیں چل رہی تھی۔ میں آگے بڑھا۔ گھر میں 3 کمرے اور ایک لمبی راہداری تھی۔ ہر کمرے کے دروازے پر پرانے دھول کے نشان موجود تھے اور کچھ دیواروں پر
ایسے نقش و نگار بنے ہوئے تھے جیسے کسی قدیم رسم کی یادگار ہوں۔ جب میں پہلے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچا تو اچانک کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ میں فوراً رک گیا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد اوپر والے کمرے سے زوردار دھم کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا تو ایک پرانی لکڑی کی سیڑھی نظر آئی جو اوپر والے کمرے تک جاتی تھی۔ سیڑھی کے ہر قدم پر چھوٹے چھوٹے داڑوں کی آواز سنائی دے رہی تھی اور میری سانس رک سی گئی۔ سیڑھی پر قدم رکھتے ہی سیڑھی زور سے چرچرا رہی تھی۔ میرا موبائل اچانک بند ہو گیا۔ پیچھے سے کسی کی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں سن ہوا۔ اوپر کے کمرے کا دروازہ خود بخود آہستہ کھل گیا۔ اندھیرے میں نے ایک سایہ دیکھا۔ وہ سایہ بالکل حرکت نہیں کر رہا تھا، بس مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی کی لیکن وہ اچانک بند ہو گئی۔ پھر وہ آواز آئی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں پیچھے ہٹا مگر سیڑھی پر تیز قدموں کی آواز آنے لگی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنی جان کی فکر میں فوراً نیچے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ میں ہال میں پہنچا، دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ بند تھا۔ پیچھے مڑا، سایہ اب بھی دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ ایک قدم میری طرف بڑھایا، میرا خوف اپنی حد سے تجاوز کر گیا۔ میں پوری طاقت سے بھاگا۔ راستے میں ہر آواز خوفزدہ کر رہی تھی، جیسے فرش، دیواریں اور درخت سب میرے پیچھے چل رہے ہوں۔ 10 منٹ کے بعد گاؤں کی لائٹس نظر آئیں، لیکن میری موٹر سائیکل وہیں کھڑی تھی جہاں میں نے اسے گھر کے قریب رکھی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا لیکن میں سیدھا گھر دوڑ بھاگا۔ اگلے دن میں نے موبائل آن کیا اور ویڈیو دیکھی۔ شروعات میں سب ٹھیک تھا، لیکن جب سیڑھی چڑھنے والے حصے پر ویڈیو پہنچی تو میرے پیچھے واضح سیاہ سایہ دکھائی دیا۔ ویڈیو میں وہ سایہ آہستہ آہستہ میرے پیچھے آ رہا تھا، حالانکہ میں نے مڑ کر دیکھا تھا کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں کانپ گیا اور وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ اس واقعے کے بعد میں کبھی بھی اس گھر کے قریب نہیں گیا، لیکن آج بھی رات کو جب اس طرف سے گزرنا ہوتا ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی مجھے اندھیرے میں دیکھ رہا ہو۔ یہ سنسان گھر آج بھی ویسا ہی خالی ہے اور گاؤں کے لوگ اس کے قریب جانے سے گریز کرتے ہیں۔ فیصل بھائی، میں نے یہ واقعہ صرف آپ کے ساتھ شیئر کیا تاکہ حقیقت کا اندازہ ہو سکے۔ کچھ چیزیں صرف اس لیے چھپی رہنی چاہیے کہ انسان اپنی حفاظت کرے۔ اور سچ کہوں، میں آج بھی کبھی کبھی وہ آواز سنتا ہوں، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ دوستو، یہ تھی احمد کی کہانی جو کہ پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ باقی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔